ٹارگٹ بنایا تھا اس تک پہنچے نہیں، اس تک پہنچے نہیں، پہنچ جائیں گے ہم، لیکن ابھی تک نہیں پہنچے ہیں۔ تو اس وقت جب جون میں یہ بن رہا تھا اس سے 1 ماہ پہلے 0.3% تھی اپریل 2025 میں، یعنی 1% سے کم تھی مہنگائی۔ تو ان کو 1 ماہ بعد انہوں نے کہا کہ جی اگلے سال میں ہم اوسطاً 7.5%۔ اس کی کیا وجہ؟ سارے ڈپٹی کمشنر حج پہ چلے گئے تھے جنہوں نے جا کے چھاپے مارنے تھے، اور یہ نرخ نامے اور یہ لوگوں کو جو بیوقوف بناتے ہیں کہ جی منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اصل میں مہنگائی ہوتی نہیں ہے، کی جاتی ہے، اور ان کو پتہ تھا کہ وہ آ رہی ہے۔ اس وقت دیکھیں نا کوئی صندور نہیں تھا، اس وقت تو کوئی فلڈ نہیں تھا نا۔ اس وقت یہ جو نئے لفظ ان کو آ گئے اب مشرقی وسطیٰ، اب یہ مشرقی وسطیٰ لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی مشرقی وسطیٰ کی بات سن لیں۔ منسٹری آف فائنانس نے جب یہ پہلی مرتبہ انہوں نے تیل کی قیمتیں بڑھائیں یہ بہانہ استعمال کر کے، تو اس وقت انہوں نے منسٹری آف فائنانس کی رپورٹ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا 0.3%، یعنی 1% سے کم فرق پڑے گا، اضافہ ہوگا مہنگائی میں، سی پی آئی میں، کنزیومر پرائس انڈیکس میں، ٹھیک ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر۔ تو اب یہ کیسے کہتے ہیں مشرقی وسطیٰ کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ وہ رپورٹ یہ بھول گئے، ابھی پچھلے مہینے آئی ہے وہ نہیں، اس جنگ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیس دین 1% انکریز ہوگا اوور آل۔ حکومت کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، منسٹری فائنانس کی رپورٹ موجود ہے۔ لیکن سر یہاں تو رونا ہی سارا یہ ہے کہ جی اس جنگ کی وجہ سے تیل نہیں آ رہا، تیل کم آ رہا ہے، پیٹرولیم پرائسز اپ ہیں، وہ کیا چکر ہے پھر؟ سب سے پہلے تو پیٹرولیم پرائسز پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہم نے بڑھائی ہیں، 200% تقریباً، if I'm correct۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل قیمت اتنی بڑھ گئی ہے، اس کی وجہ یہ ساتھ انڈیا ہے، ساتھ نیپال ہے، ساتھ بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، افغانستان ہے، وہاں دیکھیں نا کتنی انکریز ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں کیوں بڑھی ہے زیادہ؟ تو اس لیے بڑھی ہے کیونکہ ہم ٹیکس نہیں کلیکٹ کر پائے، اور یہ اچھا بہانہ نظر آ رہا تھا ان کو کہ چلیں ٹھیک ہے لگتے ہاتھوں، اور یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، پلاننگ منسٹر کہہ رہا ہے، پارلیمنٹ کے سامنے اس نے بیان دیا ہے کہ جب آپ ٹیکس نہیں کلیکٹ کر سکتے تو آپ لیوی کے ذریعے اکٹھے کرتے ہیں۔ سو انہوں نے خود جو ہے یہ خلا پیدا کیا ہے، اور پھر اس میں پورا کیسے کیا ہے کہ بیچارے جو بیشتر ہمارے یہاں ایندھن استعمال ہوتا ہے وہ 2 ویلر کرتے ہیں، غریب لوگ کرتے ہیں، ان کے اوپر ڈال دیا کہ جی یہ ہے جناب، اور ان کا پلاننگ منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی جو خود نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ بتا رہے ہیں عوام کو کہ یہ ہم نے ستیہ ناش کیا تازہ۔ تو اس میں آپ مجھے بتائیں پھر کہ جو لنگڑیال صاحب ہیں وہ جا کے جب اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں بیٹھ کے کہتے ہیں یہ بات کہ مجھے ٹیکس لینے سے روکا جا رہا ہے، تو جب اگر مزید روکا جائے گا تو میں نام بھی لوں گا، تو وہ کیا آپ اور میں روک رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے جس کے پاس اختیار ہے وہی روک سکتا ہے نا، نہیں تو کس کی کیا مجال ہے کہ وہ روکے ان کو؟ تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ حکمران جماعت ہے۔ جہاں ہم بہت ساری چیزوں میں ریکارڈ بنا رہے ہیں وہیں 2 سال سے یہ گورنمنٹ ریکارڈ قرضے بھی لے رہی ہے، مطلب ہمارے پاس خرچہ کرنے کے لیے اماؤنٹ موجود نہیں ہے، خزانہ ہمارا خالی ہے، ہم نئی ایک ترمیم لا کے 28ویں جو ہے اپنا NFC کا شیئر وفاق کا بڑھانا بھی چاہ رہے ہیں، قرضوں پہ قرضہ لے کے ہم کیوں امور چلا رہے ہیں؟ ہم اپنی کراس کٹنگ کی بات کر رہے ہیں لیکن ہم کر کیوں نہیں پا رہے؟ آپ NFC کا شیئر بڑھا دیں یہ وہ بھی کھا جائیں گے، آپ 100 صوبوں کو آپ ختم ہی کر دیں، 100% ان کو دے دیں، 2 سال میں دیکھنا وہ بھی کھا جائیں گے سارا۔ یہ ابھی ٹائم ہے، ان کو بیلٹ ٹائٹننگ کرنی چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں جی ہم ریسٹرکچرنگ اور یہ سرفے کر رہے ہیں، 1 روپیہ بچایا انہوں نے کہیں؟ یہ جو ساری میٹنگ بتا رہے ہیں اورنگزیب صاحب کے جی میں نے اتنے ڈپارٹمنٹس کو ریویو کیا فلانا ڈھیکا، کوئی ایک پوسٹ ختم کیا انہوں نے جو حاضر اس میں بندہ بیٹھا ہو؟ کوئی ایک گاڑی کم کی ہے، کسی طرف 1 روپیہ کم کیا انہوں نے؟ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ نہیں کیا انہوں نے اور قرض بڑھا دیا، 14 ٹریلین تو نیا لے لیا انہوں نے اسی پیریڈ میں۔ یہ جو وہی ریکارڈ قرضے لے رہے ہیں نا، تو پھر سر استعمال کیا کر رہے ہیں؟ نہیں ایسے نہیں چل سکتا یہ ملک، ان کو یہ یہاں تو ٹیکس اکٹھا کریں وہ بھی نہیں کرنے جا رہے، اور یہ فائنانس کرتے جا رہے ہیں، اس سے مہنگائی ہوتی ہے، جتنی آپ ڈیفیسٹ فائنانسنگ کریں گے اتنی آپ کی معیشت کو ٹھیس پہنچے گی۔ ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے بینکوں کے پاس ڈپازٹ ہے عوام کا وہ تقریباً سارے ہی حکومت نے لے لیا ہے، تو جب ایگریکلچر کے لیے اور انڈسٹری کے لیے کامرس کے لیے بچے گا ہی کچھ نہیں ہے تو معیشت کہاں سے چلے گی؟ اچھا سر، IMF ہمارا کتنا اب ہمیں ٹائٹننگ سچویشن میں لے کے جائے گا؟ کیونکہ ان کی کچھ اپریسیشن بھی ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی اگلی شرائط کا پرچہ ان کا آ جاتا ہے، آپ کے خیال میں وہ کتنا ایک ہمارے لیے زیادہ ہرڈل ہوگی؟ کس تو اپروول میں ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے مزید کتنا ہمیں اس سٹیج سے گزرنا پڑے گا؟ میرے خیال میں یہ جو اگلا مہینہ ہے نا جی، یہ ڈیفائننگ ہے، یہ جو مئی کا شروع ہو گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے وہ ایگزیکٹو بورڈ نے پاس نہیں کیا ہے امریکہ میں، واشنگٹن میں IMF نے، تو اس کا مطلب یہ ہمیں وہ قسط نہیں ملی ہے، وہ قسط نہیں ملی ہے تو ابھی تک تو چیزیں جو ہیں وہ ہینگ کر رہی ہیں، تو ابھی یہ بجٹ فارمولیشن ہو رہی ہے۔ اگر انہوں نے بجٹ فارمولیشن میں یہ جو ٹیرف ریشنلائزیشن کا جو انہوں نے سارا عندیہ دیا ہے جس میں ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی جو ہے وہ انہوں نے ختم کرنی ہے، خاص طور پہ جو بھاری سیکٹرز ہیں جیسے آٹوموٹیو ہے، جیسے موبائل فونز ہیں، جیسے اور سارے ہیں، اس میں سینکڑوں
جو ایچ ایس کوڈز ہیں ان کے اوپر وہ بتدریج کم ہونا ہے ٹیکس. تو یہ نئے نئے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ وہیں رہے. یعنی انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شو روم نہیں بنائیں گے, ان کے سروس سینٹر نہیں ہوگے تو ہم امپورٹ نہیں ہونے دیں گے, یہ اس طرح کی چیزیں. اور یہ انوائرمنٹ کے لیے ان کی گاڑیاں جو یوزڈ گاڑیاں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, یعنی یہ بیریئرز کریٹ کر رہے ہیں. IMF کہہ رہا ہے کہ یہ بیریئرز ہم نہیں مانتے ہیں, نہ یہ بننے ہیں. آپ اگر کمپیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کمپیٹ کریں.